بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا گیا۔ گزشتہ کل انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں فائنل میچ تھا۔ کون جیتا کون ہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بتلانا یہ ہے کہ گزشتہ کل جو فائنل میچ تھا تو بہت سے تو وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑیے، لیکن بہت سے نمازوں کے پابندی سے نماز پڑھنے والے، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیچ میں عصر کی نماز آئی، مغرب کی نماز آئی، عشاء کی نماز آئی، محض میچ دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ بعض ایسے جن کو میں نے بھی دیکھا اور بہت سے ہمارے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو گیٹ تک میچ دیکھتے دیکھتے آ رہے ہیں، سلام پھیرا، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، جیب میں سے موبائل نکال کر اسکور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہ محض میچ دیکھنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک نماز کو چھوڑنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں حدیث نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے سارے رشتہ دار ہلاک ہو گئے ہو اور اس کی ساری پراپرٹی برباد ہو گئی۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا ہو جس کی ساری پراپرٹی ہلاک ہو جائے، سارے رشتہ دار مر جائے، ہم اس کو کتنا نقصان والا سمجھتے ہیں، تو ایک نماز چھوڑنے والا بھی اتنا بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے متعلق تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حنفی مسلک کو ماننے والے ہیں، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جائے بلکہ فاسق اور گنہگار ہوگا، لیکن بعض بڑے بڑے صحابہ کا اور بعض بڑے بڑے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے حضرات نے جو کہا وہ معمولی بات ہے، ڈر جانے کی بات ہے، کانپ جانے کی بات ہے۔ تو محض میچ دیکھنے کے خاطر نماز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، منورنجن حاصل کرنے کے لیے کچھ اسکور دیکھا یا اسی طریقے سے کچھ میچ دیکھ لیا، لیکن یہ کہ اتنا اس میں مشغول ہو جانا کہ عبادت اور اہم عبادت کو چھوڑ دینا اور پھر اپنا جو زندگی کا جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دینا۔ بہت سے ایسے جوان ملتے ہیں، جوان ہیں یا بچے ہیں، وہ کرکٹ کو اتنا فوکس کرتے ہیں اور اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے ایجوکیشن کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے مجھے بھی ایسے ملے کہ جب عمر ہوئی اس وقت ان کو احساس ہوا کہ بچپن اور جوانی میچ کھیلنے کے شوق میں، دیکھنے کے شوق میں گوا دی، اس میں نہ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیا نہ بزنس کی طرف دھیان دیا، جس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اتنا شوق پالنا اور ایسا مشغول ہو جانا جیسا کہ اس کا نشہ چڑھ گیا ہو، یہ بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، منورنجن کے لیے کچھ دیکھ لیا، کچھ اسکور دیکھ لیا، کچھ میچ دیکھ لی، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں اتنا مشغول ہو جانا جس کی وجہ سے اہم عبادتوں کو بھی چھوڑ دینا، پھر اور جو بزنس کی لائن ہماری جو کاروبار ہے اس کی طرف دھیان نہ دینا، اسی طریقے سے پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان نہ دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اور پھر کسی ٹیم کے ہارنے اور جیتنے پر اتنا لوڈ لے لینے کا کہ کسی کا بی پی بڑھ رہا ہے، کسی کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ ابھی بلکہ ایک سال پہلے ہی میں نے ویڈیو ڈالا تھا، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی کلپ میں نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر فلانی ٹیم میچ ہار گئی تو تجھے 3 طلاق۔ بیچاری بیوی کا رو رو کے برا حال ہو گیا، وہ دعا کر رہی ہے کہ میرا شوہر جس ٹیم کو جتانا چاہ رہا ہے وہ جیت جائے۔ تو اتنا شوق اور اس حد تک نشہ، یہ بری بات ہے، یہ ہمیں کہاں لے جائے گا ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔